السلام علیکم. اگر ہم آج کے حالات پہ نظر ڈالیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار کے بہت ذمہ دار لوگ خود ہم مسلمان ہیں. کیونکہ اگر ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا تو دشمن ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. کہیں نا اتفاقی، کہیں خوف، کہیں ذاتی مفاد اور کہیں کاسا لیسی نے ہمیں دشمن کی پابندیوں کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ اگر ذرا بھی حرکت کریں تو ہمارے زخموں سے خون رسنے لگتا ہے. اس پر بھی ستم یہ ہے کہ مسلمان قوم پر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھانے کی بجائے خود مسلمان ہی مسلمانوں پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتے. مثال کے طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی اتحاد افواج بننے کے بعد کسی مسلمان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کرتا، اور جب کشمیر کے مسلمانوں کو حمایت کی ضرورت تھی تو بظاہر تو پاکستان کے دوست بنے ہوتے ہیں، لیکن وقت آنے پہ کشمیر کے مسلمانوں سے ہمدردی کی بجائے پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں. جب مسلمانوں کے اعمال ایسے ہو جائیں تو پھر ہم اللہ سے کس بات کی توقع رکھیں؟ لیکن دیکھیں، اللہ نے بھی سو موٹو لے لیا کہ فلسطین، کشمیر، یمن، شام، عراق، برما اور دوسرے مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم پر تم چپ تھے اور ان مسلمانوں پر لگنے والے لاک ڈاؤن پر تم خاموش تھے. تو کیوں نہ پھر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا، اور اس طرح پوری دنیا کی آزادی خدا کی ایک چھوٹی سی مخلوق کی وجہ سے سلب کر لی گئی. یہ اللہ کی ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے کہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مقدس مقامات مسلمانوں پہ بند ہیں آج. اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کرونا تو چھوٹا دھماکہ ہے، اب تو بڑا دھماکہ کہیں خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے، جس کے تحت ساری دنیا کو ویکسین کے نام پہ قابو کر لیا جائے گا. لوگوں کے جسم میں چپ لگا دی جائے گی جس سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی ہوائی سفر یا دوسری سہولت حاصل نہیں کر سکے گا. ان سب چیزوں سے آج کا مسلمان بچ سکتا ہے اگر اس کا ایمان مکمل طور پہ اللہ کی ذات ہو. کاش ہمارے تمام اسلامی ممالک اس طرح کے ہو جائے اور دشمنان اسلام کا قلع کما ہو جائے. مسلمانوں کو جتنا متحد ہونے کی آج ضرورت تھی شاید پہلے کبھی بھی نہیں. اس لیے تمام عالم اسلام کو مل کر اس بارے میں سوچنا ہوگا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوک کاٹ رہا ہے تو کسی امیر نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہے. اسی طرح اگر مسلمانوں پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کے قصوروار ہم مسلمان تو نہیں. مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر یہ سمجھ کر نہ خاموش بیٹھیں، یا خاص طور پہ فلسطین پہ، کہ اسرائیل نے صرف یہودیوں کو آباد کرنے کے لیے یہاں قبضہ کیا. اگر ہم ہوش کے ناخن لیں تو آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہم ہر طرح سے ان کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم مسئلہ فلسطین کو ہی دیکھ لیں تو خصوصاً رمضان میں یوم القدس کی وجہ سے یہ مسئلہ دنیا میں ایک مرتبہ تازہ ہو کر ابھرتا ہے اور پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. اس موقع پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایران، ہندوستان، لبنان، عراق، بحرین اور فلسطین سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں القدس ریلیاں نکالی جاتی ہیں جن میں کروڑوں افراد شرکت کرتے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کے عالمی استکبار کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں. لیکن اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید یہ اجتماعات منعقد نہ ہو سکیں. لیکن ہم کو اپنی تحریر، میڈیا، سوشل میڈیا اور اپنے ارد گرد مسئلہ فلسطین کا شعور پیدا کرنا ہوگا. یوم القدس عالم اسلام کا بہت اہم مسئلہ ہے. ارض فلسطین، انبیاء کرام کی سرزمین، بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول اس وقت غاصب صہیونی ریاست کے قبضے میں ہے. مسئلہ فلسطین امت مسلمہ کے ان بنیادی مسائل میں سے ہے جس سے گزشتہ کئی اشروں سے امت مسلمہ کو بے چین رکھا گیا. ارض فلسطین جسے انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے اور بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس وقت غاصب صہیونی ریاست کے قبضے میں ہے. جب سے ایک عالمی سازش کے تحت برطانیہ اور اس کے ہم نواؤں کی کوشش سے دنیا، بالخصوص یورپ کے مختلف علاقوں سے متعصب یہودیوں کو فلسطین کی زمین پہ بسایا گیا. صہیونیوں کی اس سرزمین پر آتے ہی وہاں کے مقامی فلسطینی باشندوں کو کنارے لگا دیا گیا، اور آہستہ آہستہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم اس سطح پہ پہنچ گئے کہ فلسطینیوں کو اپنے ہی ملک میں تیسرے درجے کا شہری بننا پڑا، مجبوراً انہیں ترک وطن کرنا پڑا. اسی مسئلے پہ بات کرنے کے لیے ایران سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر فواد عزتی. ڈاکٹر فواد, this is Mubasher Lucman and thank you for joining us from Iran. A very quick question for you. What can you tell us about Yom Quds? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The day of Quds or Yom Quds is a day to show solidarity towards the Palestinian cause, the Palestinian people, the oppression that the Palestinians have been experiencing for the last 70 years, to show opposition to the Zionist oppression, to show opposition to the supporters of Zionists, including the United States, and also to show opposition to members of
of the Muslim community who are directly or indirectly cooperating with the Zionists to achieve their goals. So it's a day of the oppressed. It's a day that is commemorated to make sure that the Muslim Ummah, the people who believe in justice, are not silent when a nation is under siege, when you have a government that is killing babies, when you have a government that is forcing people into camps, when you have a government where people are imprisoned indefinitely without proper charges. A lot of injustice is going on in Palestine, and at least once a year, we need to make sure that our voices are heard internationally to condemn these atrocities. Dr. Fawad, the painful truth is we can condemn, but it does not matter because we Muslim and Muslim countries are fighting amongst themselves. Unless and until every Muslim country, they become one, how can we help anyone in Palestine? You know, that's an ultimate goal. But before we reach that goal, it doesn't mean we cannot be inactive in smaller goals. The big goal you mentioned is uniting the whole Muslim community. There are people who are trying very hard. I know, for example, Dr. Riyadat Baluch is one of your guests. He is one of the leading figures in Pakistan that is working for that cause. So there are individuals in all Muslim countries that are trying to achieve that goal. But you know, the saying is that you can walk and chew gum at the same time. So at the same time that you are striving for unity, you can show your opposition to oppression of people in Palestine. And in fact, these type of causes help Muslims to be united, because they see that there is a common enemy. Doctor, do you feel that because the Palestinians have been deprived of their rights for so long and they've been locked down, that maybe it is God's revenge to send coronavirus down to lock down the entire world? You know, I'm not a theologian, and based on what I know, it's difficult to judge whether a virus is a curse or is something that is sent down as a punishment. These are philosophical issues, and my field of study is not philosophy. What I do know is that when crises happen, individuals that are trying to do righteous things are distinguished from individuals who are not. In the case of Palestine, we see the Israelis not only not helping the Palestinians that are under siege to overcome the virus. There are some people in Israel that are looking at coronavirus as a biological weapon to punish Palestinians more, to kill Palestinian prisoners, but by not providing them proper distancing measurements. By the blockade that the Israelis have on Palestinians, they are not able to get the proper medicine and equipment to defend themselves against the virus. So this is what you see Israelis are doing. So the virus is basically a litmus test to see how countries and individuals and leaders are acting, and the Israelis are failing miserably in that test. Last question, how do we tomorrow is a lockdown world over, and obviously there won't be rallies like they have been in the past. So what can the youth do to celebrate Yom Quds? Well, they can watch your program, they can engage in online activities. There are no restrictions in, for example, there's a famous hashtag, COVID-1948, which is quite popular nowadays. Okay. They can engage in the type of activities that is not endangering their health. At the same time, it's not possible for anyone, any justice-seeking individual, to be just watching. We cannot be a spectator when we have so much injustice going on. And young people are the type of people who are justice-seeking. They are more idealistic than older people. And this is the type of activities they can do. They can propagate the situation that we have and educate themselves, educate others, and make sure that the voices of the Palestinians are heard internationally.
Dr. Fawad Izdi, thank you very much for joining us from Iran, and your views, I'm sure, will be shared by many of your followers and supporters. جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں بھی یوم قدس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے کہ آپ گھر پہ بھی بیٹھے ہیں، آپ ٹویٹر کو یوز کریں، فیس بک کو یوز کریں، آپ اپنی ویب سائٹس کو یوز کریں، اس کے ہیش ٹیگ جیسے ڈاکٹر فواد نے بات کی ان کو استعمال کریں اور اس کو پاپولرائز کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ آج خدا نخواستہ ان کی باری ہے، کل ہماری ہو سکتی ہے۔ آج ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ہم بھی بچ پائیں گے اور ہمارے خلاف بھی آئندہ کوئی ایسی جاریت نہیں ہونے کی۔ جہاں پہ بھی رہیں، آج بڑی رات ہے اور دعا کریں خاص طور پہ ان مظلوم بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے سکھ کا سانس کبھی لیا ہی نہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس میسج کو شیئر کریں، اتنا زیادہ شیئر کریں کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ پھیل جائے بات۔ اللہ حافظ۔